اسی بیماری کے دوران ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ایک قلم اور کاغذ لے آؤ، میں کچھ تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے اور لوگوں نے اس پر بڑا پروپیگنڈا بھی کیا ہے۔ حدیث کرتاس اس کو کہا جاتا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگوایا تھا تو اسی کے نام سے یہ مشہور ہوگی حدیث کرتاس۔ اب واقعہ یہ تھا کہ اسی بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے پاس صحابہ کرام موجود تھے ان سے فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے، تو اس وقت اس کام کو رہنے دیں۔ یہ ان کا ایک مشورہ تھا، کیونکہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے باقی ارشادات ہمارے پاس موجود ہیں، تو جب آپ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوگی، بہتر ہوگی، تو پھر آپ جب لکھنا چاہیں گے تو ہم کاغذ اور قلم بھی لے آئیں گے، لیکن ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگوں نے پروپیگنڈا بنا دیا کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، حالانکہ یہ نافرمانی نہیں تھی، ان کا مشورہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر عمل کیا۔ جس طرح کچھ 1-2 مہینے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اس کا مشورہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اس طرح کے اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ مشورے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری یہ رائے ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پر عمل کر لیں، اگر نہ چاہیں تو نہ کریں۔ تو وہ جو بڑے ہوتے ہیں، مشورہ لینے والے ہوتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے اس مشورے پر عمل کریں یا نہ کریں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے تھے کہ اب ایسا ہی ہوگا، جب پسند نہ آتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی طبیعت ناساز ہے، جب آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی تو آپ جو حکم فرمائیں گے ہم حاضر کر لیں گے۔ اب کس کو پتہ تھا، کوئی غیب تو نہیں جانتا تھا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ صحتیاب نہیں ہوں۔ صحابہ کرام تو اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ میرے سامنے یہ بات مت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ابھی 3 یا 4 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے۔
تو صحابہ کرام جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، اب اگر یہ بات کہی جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ نافرمانی کی، تو کیا باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت وہاں موجود تھے، باقی صحابہ کرام موجود تھے، کیا وہ سارے ہی نافرمان تھے؟ یا پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے یا وہ بڑے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حکم چلانا تھا یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم چلانا تھا؟ پھر اگر کاغذ اور قلم نہ بھی ہوتا، اگر اتنی ضروری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانی ہوتی تو اپنی زبان اقدس سے بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے کہ بھائی کاغذ اگر قلم نہیں ہے تو سن لو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میری زبان سے سن لو۔ لیکن ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور آج کل وہ جاری ہے، آج تک وہ جاری ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، حالانکہ یہاں پر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نصیحت فرما رہے تھے جس کے لیے کاغذ اور قلم منگوا رہے تھے، کوئی وضاحت نہیں ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمانا تھا۔ لیکن یہاں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلافت کی وصیت فرمانے لگے تھے، ان کو اپنی طرف سے پتہ چل گیا، حالانکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ میں کس لیے کاغذ اور قلم منگوا رہا ہوں، میں کون سی نصیحت کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشورہ تھا، اس مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، یہ ان کی نافرمانی نہیں تھی۔